پھر اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ساتھ برکات بھی وابستہ کر دی. یعنی صرف یہ علم و معرفت کا چشمہ نہ قرار پایا بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ برکات کو بھی جوڑ دیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب فتنے برپا ہوں گے. میں نے عرض کیا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان فتنوں سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں تم سے قبل کے حالات اور تم کے بعد کی خبریں، تمہارے مابین موجود امور کا حکم ہے، اور جو شخص جبرن اس کو چھوڑ دے گا خدا پاک اسے توڑ دے گا، اور جو شخص قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ بنا دے گا. اور قرآن ہی خدا تعالیٰ کی وہ رسی ہے جو اس کا وہ ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے. اور قرآن ہی ایسی چیز ہے جو اس کو نفسانی یعنی نفسانی خواہشات قرآن کو متاثر نہیں کر سکتی، اور اس کی زبانوں کا ہیر پھیر اس کے معنی و مطالب کو متاثر نہیں کر سکتا. اور علماء 1400 سال سے اس سے جتنا کچھ بیان کر لیں آسودہ نہیں ہوتے، اور بھی بہت کچھ کہنے کے لیے باقی رہتا ہے. اور زمانے میں تفاسیر میں، شروحات میں، بیان میں، کتابوں میں لاکھوں کروڑوں بار اس قرآن مجید کو پھیرا گیا، پڑھا گیا، لکھا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا، لیکن یہ نہ پرانا ہوتا ہے نہ زرد ہوتا ہے. اس کے عجائبات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. پھر اس کا مطالعہ کرنے والا سچا بن جاتا ہے، اور اس سے فیض پانے والا اور جڑ کے رہنے والا اجر و ثواب کا مستحق کہتا ہے. اور جو اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو عادل بنا دیتا ہے، اور جو اس کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت کا امین بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ یہ برکتیں بھی شامل فرما دی. اور اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ اس میں ان دونوں میں ہے ان سب سے قرآن زیادہ محبوب ہے. اور اس طرح امام احمد بن حنبل نے اور امام ترمذی نے آگے روایت کیا، حضرت شداد بن اوس سے حدیث روایت کی کہ جو مسلمان لیٹے ہوئے، جو برکت اللہ پاک نے دے دی، لیٹ کر کتاب اللہ یعنی سونے سے قبل کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے رات کو، اور وہ فرشتہ کسی اذیت دینے والی چیز کو اس کے پاس نہیں آنے دیتا جب تک وہ صبح بیدار نہ ہو جائے. اس وقت فرشتہ واپس اپنے کام پہ لوٹتا ہے. قرآن مجید نے ایسی برکات اس کے ساتھ وابستہ کر دی. اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں سے برکت بھی رخصت ہو جاتی ہے. اور امام طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ 3 شخصوں کو، 3 لوگوں کو، افراد کو بڑے سخت خوف یعنی قیامت کے ہنگامے کا کچھ بھی ڈر نہ ہوگا، اور ان میں حساب کا پوچھا جانا لوگوں کے اندر، اس وقت وہ لوگ مشک یعنی خوشبودار ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کا حساب و کتاب دیکھ رہے ہوں گے. 3 طرح کے لوگ: وہ شخص جس نے محض اللہ کے واسطے قرآن پڑھا، اور پھر ایسی اس قرآن کے مطابق قوم کی امامت کی کہ قوم اس سے راضی تھی. اور اسی طرح 2 اور افراد بیان کیے. پہلی قسم وہ بیان کی کہ جس نے اللہ کی خاطر قرآن پڑھا یعنی سمجھا، اور پھر سمجھ کر اپنی قوم کی امامت کی، یعنی کسی بھی ذمہ داری پہ ہو سکتا ہے. اس سے مراد کوئی حکمران نہیں ہے یا کوئی مذہبی امامت نہیں ہے، کسی بھی رول میں تھا، امامت کی اپنی قوم کی، اپنی کمیونٹی کی، اپنے گروپ کی،
لیکن اللہ کے قانون کے مطابق اور قرآن کے مطابق ایسے شخص کو اللہ پاک حساب و کتاب کی تکلیف نہیں دے گا. جس ٹائم محشر میں حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ خوشبودار ٹیلوں پر بیٹھا منظر دیکھ رہا ہوگا. اسی طرح حاضرین گرامی حضرت عقبہ بن عامر وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن کسی کھال میں ہو تو آگ اس کھال کو جلاتی نہیں ہے. اور اس کو حضرت عبید نے اس بیان کی شرح اس طرح کی کہ اس سے مراد انسان کا دل ہے، کہ اگر انسان کے دل میں قرآن محفوظ ہو جائے، اس کا قرآن کا فہم محفوظ ہو جائے، اس کا علم، اس کے مسائل، اس کی عطا، اس کی خیرات، فیض اگر محفوظ ہو جائے تو اللہ رب العزت اس جسم کو جلائے گا نہیں. اور طبرانی نے اور کتاب الصغیر میں وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس شخص نے قرآن کو اس طرح پڑھا کہ وہ دن رات اسے پڑھتا رہتا تھا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بناتا تھا، تو اللہ پاک اس کے گوشت اور اس کے خون کو آگ پر حرام کر دے گا. یعنی آگ اسے جلا نہ سکے گی اور اس شخص کو بزرگ اور نیکوں کے ہمراہ رکھے گا محشر میں، یہاں تک کہ جس دن قیامت کا روز ہوگا اس دن قرآن اس کے لیے حجت بن جائے گا. تو اس لیے یہ صرف قاری کی بات نہیں ہے، قرآن سے فیض حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے سیکھنا اور پھر اپنی زندگی میں ان امور کو داخل کر لینا، یہ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت بیان کی. اسی طرح حضرت ابو عبید نے ہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے اسے اپنے آگے رکھا، یعنی قرآن کو اپنے آگے رکھا، تو اللہ رب العزت تو وہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا. اور جس شخص نے قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دیا، قرآن اسے دھکیل کے دوزخ میں ڈال دے گا. حاضرین گرامی اسی طرح امام احمد بن حنبل نے نقل کیا اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن کو خدا کے لیے پڑھا تو اللہ رب العزت اسے صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت عطا فرمائے گا. جس نے قرآن کو خدا کے لیے پڑھا تو اللہ رب العزت اسے صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت عطا فرما دے گا، اور اس کا نام اللہ رب العزت ایسے نیک رفیق کار اور رفقا میں لکھ دے گا جس نے قرآن کو پڑھا. اور اسی طرح حضرت اور امام ترمذی نقل کرتے ہیں، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مولا علی شیر خدا سے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا پس اس کو ظاہر کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی تھی. کہ جس نے قرآن سمجھا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لیا، یعنی قرآن کا عالم ہو گیا، قرآن کا مبلغ بن گیا، قرآن کو زندگی میں بھی داخل کیا اور لوگوں میں اس کی دعوت بھی دی، تو اللہ پاک فرما رہا ہے اس حدیث مبارکہ سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی 10 لوگوں کے لیے، اس کے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے شفاعت قبول فرمائے گا جس کے لیے دوزخ لکھ دی گئی تھی. اتنی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے والوں کو عطا فرما دی.